Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس ڈے 33 جماعت دہم مضمون اردو کا برج کورس ہے۔ مکمل وضاحت اور جوابات دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 33واں دن، مہارت، تصور، تحریری مہارت، کہانی۔ آؤ معلوم کریں عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تحریری مہارت کی ایک خاص قسم کہانی کا مطالعہ کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ تحریری مہارت، کہانی پر مبنی سرگرمیاں۔ کہانی کہنا اور لکھنا ایک فن ہے۔ اس کو تسلسل سے بیان کرنا ایک مہارت ہے۔ کہانی کے واقعات میں تعلق رکھا جائے اور تربیت سے بیان کی جائے تو سننے والے کی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ کہانی فرضی ہوتی ہے لیکن انداز بیان سے پڑھنے والے اور سننے والے کو سچائی اور حقیقت کا گمان ہونا چاہیے۔ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی مقصد یا نتیجہ نکلنا چاہیے اور اختتام خوشگوار ہونا ضروری ہے۔ نکات کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے اور مناسب عنوان تجویز کیجیے۔ کوے کا چونچ سے اخروٹ توڑنا، اخروٹ کا نہ ٹوٹنا، گلہری کا دیکھنا، اخروٹ کا چونچ میں دبا کر اوپر جانا اور وہاں سے چھوڑ دینا، پتھر کی چٹان پر گرنے سے اخروٹ کا بکھر جانا، مغز لے کر گلہری کا چل دینا، کوے کی واپسی، خالی چھلکے دیکھنا۔ نتیجہ، عنوان۔ اب کہانی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک کوا رہا کرتا تھا۔ خرب و جوار سے جو کچھ ملتا اسے کھا کر اپنا گزارا کر لیتا تھا۔ ایک دن وہ بہت بھوکا تھا، کھانے کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ اچانک اس کو ایک اخروٹ نظر آیا۔ اخروٹ دیکھ کر وہ اسے چونچ میں توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اخروٹ کا چھلکا بہت سخت تھا، ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ قریب ہی ایک گلہری یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی۔ گلہری نے کوے کو مشورہ دیا کہ تم اس اخروٹ کو چونچ میں دبا کر اونچائی پر لے جاؤ اور اس کو کسی چٹان پر زور سے چھوڑ دو۔ کوے کو مشورہ پسند آیا۔ کوے نے اس اخروٹ کو بلندی تک لے جا کر وہاں سے چھوڑ دیا۔ پتھر کی چٹان پر گرنے سے اخروٹ بکھر جاتا ہے۔ مغز دیکھ کر گلہری دوڑ کر اخروٹ کے مغز کو، اس سے پہلے کہ کوا وہاں آتا، مغز لے کر چلی گئی۔ کوا اونچائی سے جب نیچے کی طرف آیا تو خالی چھیل کے دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی اور وہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کا نتیجہ ہے بے وجہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، اور اس کا عنوان ہے چالاک گلہری۔ آؤ مشق کریں۔ 12 سنگے کا پانی میں عکس دیکھنا، شکاری سے جان بچا کر بھاگنا۔ اس موضوع پر کہانی لکھیے۔ اس کا جواب ہے کوئی چیز بیکار نہیں، یہ عنوان ہے۔ کسی جنگل میں ایک 12 سنگا رہتا تھا۔ ایک دن چرتے چرتے وہ ایک تالاب کے کنارے آ نکلا۔ پیاس تو لگی ہی تھی۔ آئینے کی طرح صاف شفاف پانی دیکھ کر پانی پینے کے لیے اس کا دل للچایا۔ وہ تالاب کے کنارے آیا تو اسے اپنا عکس پانی میں دکھائی دیا۔ اسے اپنی سر پر ٹیڑھی میڑھی شاخوں اور سینگوں کا تاج دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ قدر فخر بھی ہوا کہ اس کے جیسی خوبصورت اور رعبدار سینگیں کسی اور جانور کے پاس نہیں ہیں۔ اس تاج کی وجہ سے میں کتنا رعبدار اور شاندار دکھائی دیتا ہوں، اس نے سوچا۔ پھر اچانک اس کی نظریں اپنی پتلی پتلی ٹانگوں پر پڑی تو اسے بڑا افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کاش اللہ مجھے خوبصورت اور فربا ٹانگیں دیتا۔ اس نے پانی پیا اور واپسی کے لیے مڑ ہی رہا تھا کہ اسے آہٹ سنائی دی۔ آواز کی سمت نظر جو پھیری تو اسے ایک شکاری ہاتھ میں جال لیے آتا دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گیا شکاری مجھے زندہ پکڑنا چاہتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ خلانچے بھرتا ہوا بھاگ نکلا۔ شکاری بھی اس کی جانب لپکا۔ دوڑتے دوڑتے گھنی جھاڑی میں اس کی سینگیں الجھ گئی۔ نکالنے کی کوشش میں وہ مزید الجھتی چلی گئی۔ اس سے لگا اب خیر نہیں،
ذرا ہی سی دیر میں شکاری اسے آ لے گا۔ اس نے اپنا سارا زور سینگوں کو جھاڑی سے کھینچ نکالنے میں لگا دیا۔ آخر کار اسے جھاڑی کی گرفت سے چھٹکارا ملا، لیکن جب تک شکاری اس کے قریب آ گیا تھا وہ بے تحاشا جدھر سینگ سمائے بھاگ پڑا۔ آخر ایک جگہ رک کر سانسیں درست کرنے لگا۔ اس کا پیٹ بری طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ وہ کافی دور تک نکل آیا تھا۔ شکاری کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ اب اسے اپنی سینگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ آج تو کم وقت سینگیں پھنسا ہی دیتی۔ پھر اس نے اپنی ٹانگوں کے بارے میں سوچا۔ بیچاری پتلی ہے، لیکن انہوں نے بھاگنے میں میری خوب مدد کی۔ سچ ہے، اللہ جو کچھ دیتا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ چیلنج: اپنی ذہانت سے کہانی تخلیق کیجیے۔ درج ذیل نکات کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے۔ کہانی کے لیے کوئی مناسب عنوان تجویز کیجیے۔ نکات ہے: ایک بادشاہ کی جنگ میں شکست، زخمی ہونا، غار میں چھپ جانا، مایوس، جینے کی امنگ ختم ہو جانا، ایک مکڑی کا چھت میں بنے ہوئے جالے تک پہنچنے کی کوشش کرنا، بار بار کوشش کرنا، جنگ کرنے اور اپنی سلطنت حاصل کرنے کا فیصلہ کرنا۔ اس کا جواب ہے، اس کے عنوان ہے مکڑی نے راہ دکھائی۔ ایک بادشاہ تھا، پڑوسی راجا نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا۔ جنگ میں بادشاہ کو شکست ہوئی۔ بادشاہ زخمی تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ وہ سخت مایوسی کا شکار تھا، اس کے دل میں جینے کی خواہش فنا ہو چکی تھی۔ غار میں لیٹے لیٹے بادشاہ نے دیکھا کہ ایک مکڑی چھت میں جال بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ بار بار گر جاتی تھی، گرنے پر وہ دوبارہ چڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس طرح اس نے 6 بار کوشش کی۔ آخر کار وہ مکڑی اپنے جال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا۔ بادشاہ نے سوچا، اگر ایک چھوٹی سی مخلوق بار بار کوشش کر سکتی ہے اور آخر کار اپنے مقصد حاصل کر لیتی ہے تو وہ کیوں نہیں؟ بادشاہ نے اسی وقت جنگ کرنے اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔